جب بجٹ آیا تھا تب ان کو یہ بات پتہ تھی کہ اگر ہم نے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف منی بل پہ ووٹ دیا ہماری ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی. بڑے سیانے ہیں, منی بلز پہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں, پھر جب جا کے ڈیولپمنٹ مانگتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر مانگتے ہیں, ایک دو پہ پرچے بھی ہوئے ہیں جن میں ان کی جان چھڑوائی جا رہی ہے, اور اس کے عوض پھر یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. حافظ غیاث الدین صاحب جو ہیں وہ خود قبضہ گروپ ہیں, یہ یاد رکھیے گا. ان کے اوپر آلریڈی ڈی سی او جو ہے نا وہاں کے علاقے کا وہ قبضہ گروپی کا الزام لگا چکا ہے. پورا زور لگانے کے بعد, پورا زور, پورے سرکاری وسائل, اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز الگ, پوسٹنگ ٹرانسفر الگ, وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ الگ, پولیس الگ, تحقیقاتی ادارے الگ, جب ان کا پورا زور لگوانے کے باوجود یہی 5-6 چہرے نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کو توڑنے میں ناکام ہو چکی ہے. دوسری طرف بہت سے اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ٹکٹ کی گارنٹی دیں اور ہمارے سے بات چیت کریں تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی میں بات واضح کرتا چلوں, ہمارے جو 161 ممبر ہیں سینٹ میں, ہم اپنی 5 سیٹیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نکالنے کے بعد ہمارے پاس 21 ووٹ یہاں پہ اضافی ہوں گے. تو اس لیے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم کوئی ایسا حربہ اپنائیں جس سے آپ کا نقصان ہو اور جمہوری پروسیس کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھائے جائیں. اس ردی مال کو ہم نکال چکے ہیں, اس بکاؤ مال کو ہم ڈسکارڈ کر چکے ہیں. یہ کنڈیمڈ گڈز ہیں. یہ بار بار ان کی پریس کانفرنسز کرنا, بار بار سر نکالنا, یہ حلقے کے عوام بھی ان کا محاسبہ کریں گے اور ہم بھی کریں گے. بہت ہو چکا. اب صرف اتنی ہماری پارٹی کی طرف سے ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں کہ اگر انہوں نے زبان کو لگام نہ دی اور لیڈران کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں, جو لب و لہجہ ہے, وہ تبدیل نہ ہوا تو ہم کوئی ایسا قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ پھر ان کی عزت نفس مجروح ہوگی. ہم بہت تمیز تمدن کے دائرے میں رہنے والے لوگ ہیں, ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے ان کو کل کو پبلک میں نکلنا مشکل ہو جائے. اور یہ 5 چہرے, کبھی ایک کرسی پہ بیٹھتا ہے کبھی دوسرا بیٹھتا ہے, یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کل کو نام بھی تبدیل کر لیں یہ شو کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے ممبر ہیں جنہوں نے توڑے ہیں. اگر 2.5-3 سال میں یہی 5 نکلے ہیں, مزید لوگ توڑنے میں آپ ناکام رہے ہیں, تو کم از کم یہ تسلیم کر لیں یا ان کو پی ٹی آئی کے بینچز پہ آفیشلی بٹھا دیں. ہم نے تو کہا اسپیکر صاحب کو بھی, اور ہماری آج بھی چیلنج ہے کہ یہ اپوزیشن کی لابی میں آ کے دکھائیں یا اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ کے دکھا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اس لیے سیاست میں گند نہ گھولیں. آپ نے اب زبان درازی کی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. جیسا کہ آپ رکھنے کو ان کو تیار نہیں ہے تو پھر سینٹ میں ان سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ نہیں مان رہے. دیکھیے ہم نے ان کو پارلیمنٹری پارٹی سے نکال دیا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں ہم سینٹ کا ووٹ ڈالیں گے, وہ ان کی قانونی ذمہ داری ہے. یہ چونکہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ ہیں, یہ ٹکٹ ہمارے منہ پہ مارے, اس کے بعد جائیں جہنم میں جہاں مرضی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 50 کروڑ روپے کے جو خریدا جا رہا ہے, لٹایا جا رہا ہے فنڈز کے نام پر, تو عمران خان صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آئے اوپن بیلٹنگ کرتے ہیں تاکہ یہ خرید و فروخت کا. عمران خان صاحب, اور دوسرا آپ نے کہا کہ غیاث الدین صاحب جو ہے وہ قبضہ گروپ ہے, وہ پچھلے 10-15 سال سے نون لیگ میں, ایک سمین کے نون لیگ میں قبضہ گروپ. جی میں گزارش, آپ کا شیلٹر تھا, مجھے آپ سے اسی سوال کی توقع تھی. پہلی تو بات یہ ہے کہ حافظ غیاث الدین صاحب پہ جو کیس ہے وہ پچھلے سال ہوا ہے بھائی. جب وہ جو ہے اس کے بعد ہی بزدار صاحب کی, میں وہ قبضہ پچھلے سال کا ہی ہے, ڈی سی او کی, یہ آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے, ذرا تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے گا جو انہوں نے الزام اس کے اوپر لگایا تھا, اور کال ریکارڈنگ بھی موجود ہے, اس کی فوٹیج بھی موجود ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گند عمران خان خود کر رہا ہے. ہمارے ممبرز کو اپروچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے ممبرز کو جو ہے وہ برائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن الحمدللہ کوئی ممبر ان گھٹیا سیاست کے اوپر جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک آدھے دن میں انشاءاللہ آپ کو سرپرائز بھی دیں گے, آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کا اصل چہرہ کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. پردے کے پیچھے جا کے وہ 44 یا 34 کیسے رہ جاتے ہیں, یہ فارمولا قوم کو بتائیں. پہلے ایک اضافہ ہے, جب پنجاب میں جنرل الیکشن ہوا, مسلم لیگ نون سب سے زیادہ اکثریت لے کے, سب سے بڑی پنجاب کی جماعت تھی. چینی چوری وہاں سے شروع ہوئی. ایک شخص نے اپنے جہاز کا استعمال کیا, پیسوں کا استعمال کیا, 10-12 ممبر توڑ کے ایک جماعت جو ہے وہ کھڑی کی یہاں پہ,
اور وزارت اعلیٰ کا تاج جو ہے وہ بزدار کے سر پہ پہنایا. اب وہ شخص ناراض ہے, وہ علیحدہ بیٹھا ہے, حالانکہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے اس کو وقتی طور پہ باہر بھجوایا NRO دے کے, پھر وہ واپس آیا. تو جب وہاں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی اور وزارتیں بانٹنے کے ساتھ ساتھ پیسے بانٹے جا رہے تھے اور پنجاب کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی تھی, ہم نے تو KPK کے اندر 2013 میں ہم چاہتے ہم JUIF کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے تھے. میاں نواز شریف نے جمہوریت کے لیے, جمہوریت کے تسلسل کے لیے ان کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا. انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا, یہ ماڈرن ڈے ہارس ٹریڈنگ کے یہ موجد ہیں, انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ ہم ان کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. کون لوگ سیاست میں آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کل تسی ساڈے نال گل نہیں سی کیتی, اسی تواڈے نال نہیں کرنی, تو پاکستان کو آج ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. الفت مغل صاحب, بات یہ ہے کہ 2.5 سال میں چور ڈاکو کے تانے, قید و بند کی صوبتیں, NRO کے تانے, اس کے بعد جس طریقے سے جیل میں یہ چیک کرنا کہ کسی کو ہیٹر تو نہیں مل گیا, کسی کو کھانا تو نہیں مل گیا, یہ بات اب سیاست پہ نہیں رہی, یہ اب ذاتیات پہ اتر آئی ہے. یہ اب سیاست سے ہٹ کے یہ ذاتی لڑائی بن چکی ہے. ہم جب بات چیت کرنے کا کہتے تھے تب انہوں نے کی نہیں, اور اب ہماری ایک دعا ہے اور ہماری ایک اب نئی پارٹی پالیسی ہے کہ نیب کی ترامیم انشاءاللہ نہیں ہوں گی اس ملک کے اندر. ان کا وقت حساب آنے والا ہے. آٹا چوری, چینی چوری, بجلی چوری, LNG چوری, اس کے بعد ادویات چوری, جتنے یہ سکینڈل ہیں. اور دیکھیے قبضے کی یہ بات کرتے ہیں, آپ لاہور کا ایک وزیر ہے اسد کھوکھر اس کا نام ہے, اس کو وزارت سے کیوں ہٹایا گیا؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ اسد کھوکھر کے معاملے پہ کوئی انکوائری ہوئی کیا؟ اس کس سے زمین واگزار کرائے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ جو قبضے کی اتنی بات کر رہے ہیں, میں 3 دن سے پوچھ رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب, مرزا شہزاد اکبر صاحب, سابقہ پروسیکیوٹر نیب, براڈ شیٹ کے معاہدے کے وقت کے پروسیکیوٹر نیب صاحب, مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. نمبر 1, مراد اکبر آپ کا بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو کیا وہ پنڈی کے اس موضع میں جنوری 2020 میں قبضہ کرنے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ کیا اس کے ساتھ سرکاری نفری اور سرکاری گاڑیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ اس قبضے میں میاں محمد سومرو کا بھانجا انوالو تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر اور جو باقی افسران کا تبادلہ ہوا DC پنڈی کا, اس کا جواب کون دے گا؟ کاغذ تو میرے بھائی روز لہراتے ہو, گرمیوں میں پکھا جلتے تھے, آج کل اس کو آگ لگا کے ہاتھ سیک لو, مگر ہمارے سوالوں کے جواب آپ کو دینے ہوں گے. نہیں, کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر, جیسے عطا نے بتایا تھا کہ منی بل کے اوپر یہ اوپنلی سامنے آ سکتے ہیں. اب جو سیکریٹ بیلٹ ہے اس میں یہ جا کر یہ دادا گیری کریں اور یہ جا کے اس طرح کی حرکتیں کریں. میں تو کہہ رہی ہوں, ہمت ہے تو سامنے سے آؤ, آ کے کہو کہ ہم جو ہے ہم PTI کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, پھر کافی ہوگا ان کے لیے. سو قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے ابھی تک یہ نہیں ہو سکا. 31 جنوری استعفیٰ مانگا گیا تھا عمران خان سے, نہیں آیا استعفیٰ. اب PDM کیا کرے گی؟ اگلا عمل کیا ہے؟ استعفیٰ کیسے؟ 4 تاریخ کو بتائیں گے آپ کو, 4 تاریخ کو آپ کو بتائیں گے. بالکل, نے خود استعفیٰ نہیں دیا, اب میرا خیال ہے ہم کو استعفیٰ لینے جانا پڑے گا اور اسی کا اعلان کریں گے. میڈم اگر آپ ایک منٹ سر, 3 ہو گئے آپ کے سوال. میڈم گزارش یہ ہے, اگر سینٹ کے جو ارکان آپ کے ہیرا پھیری ہوئی جب سجرانی کی تحریک عدم اعتماد میں, اگر آپ اس وقت یہ ایکشن لے لیتی, یہ ٹون آپ کی اس ٹائم ہوتی ان سینیٹروں کے خلاف, تو آج انہیں ضرورت نہ ہوتی. ہماری ٹون اس وقت بھی بھائی یہی تھی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو ترمیم لانا چاہتے ہیں نا سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار کے اوپر, پہلے وہ فارمولا بتائیں, جو فارمولا انہوں نے کس کس پہ اپلائی کیا تھا. لسٹ تو ان کے پاس ہے, ان کے جھولی میں جا کے کون بیٹھا تھا, لسٹ ان کے پاس ہے. ہمیں بتا دیں, ان کے بعد نپٹنا ہمارے پہ چھوڑ دیں. آپ نپٹ کے دکھائیں گے آپ کو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.